السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين، ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ، نعوذ امرکم اپنے آپ کو حزم کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ. گزشتہ ہفتے اپنے رحمت کے سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ رحم کیا ہے اور خدا نے کن کن چیزوں کو رحمت کے دائرے میں بیان کیا ہے. خدا نے خود کو ارحم الراحمین کہا ہے، نبی کو رحمت للعالمین کہا ہے، نزول قرآن کو رحمت کہا ہے، انسان کے ازدواجی رشتے کو رحمت کہا ہے، اور مفہوم میں رحمت بیان کیا کہ انسان کے دل میں کسی کے لیے نرمی کے جذبے کے ساتھ خیر خواہی کا خواہش اور مطالبہ رکھنا، یہ رحم ہے. دوسرا رحم کے معنی معاف کر دینا، عفو و درگزر کرنا، کسی کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا، اس کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنا، یہ بھی ایک رحمت کے معنی ہے. یا کسی کی نشو و نما اور اس کی پرورش میں اپنی تمام زحمات کو لگا دینا، یہ بھی ایک رحمت کی نشانی ہے. اس لیے ماں کو رحمت کا نمونہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ بہت گفتگو تھی بہرحال، لیکن آج جو گفتگو اس سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ہم کن چیزوں سے اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں، کن چیزوں سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو سب سے پہلے کہ خدا نے خود قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا، لعلکم ترحمون. ہاں، یہ کہ شاید تم پر رحمت نازل کی جائے یا تم اللہ کی رحمت و مغفرت کے دائرے میں آ جاؤ. یہ لعلکم ترحمون جو ہے عربی میں ایسا ہی ہے کہ میں اللہ بلیس یو. تو میں جب کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، وہ ایک دعا ہے. تو لعلکم ترحمون میں یہی ہے کہ رحمت تو ہے، انسان کو اس کے دائرے میں آنا ہے. انسان جو ہے اگر وہ خود اپنے کو اس دائرے میں لے آئے گا تو پھر وہ انٹائٹل ہو جائے گا اس رحمت کا. تو اللہ نے وہ کون کون سی چیزیں کہ جن کو رحمت کا ہے، تو اس میں یہ قرآنی ڈسکشن ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، حدیث میں بھی ہیں بہت سی چیزیں. تو خدا نے لعلکم ترحمون 8 مرتبہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. تو اس کا مفہوم ہے 8 سے یہ 10 یا 12 چیزیں کہ جن کو اللہ نے رحمت کا سبب قرار دیا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے، یہ چیز اس دائرے میں آ جاؤ گے، تم بھی حقدار رحمت ہوگے. تو جس سیکوینس میں بیان کیا گیا میں اسی سیکوینس میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن عالیہ میں رہے گا، اور آپ اس لسٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ جب بھی یہ وہ موقع آئے کہ جہاں ہم رحمت الہی کے حقدار ہوں تو ہمارے ہاتھ سے وہ موقع جانے نہ پائے، ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں آ سکیں. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 ہے، جس میں خدا ارشاد فرمایا اللہ ورسول لعلکم ترحمون. پہلی چیز جو اللہ کی رحمت کو انسان کا حقدار بناتی ہے، انسان کو اللہ کی رحمت کا حقدار بناتی ہے، وہ اللہ اور رسول کی اطاعت و پیروی ہے. اب یہ بہت بڑا وائڈ ہے، رینج ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان اللہ کی توحید کا اقرار کرے گا، رسول کی رسالت کا اقرار کرے گا اور اس کے بعد ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، وہ خود بخود اس کے لیے رحمت ہوگی. اور یہ بالکل اوبیس چیز ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھیں کہ جہاں بھی آپ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، اس کا مطلب اللہ آپ کو صرف آخرت کی جزا نہیں دیتا بلکہ دنیا میں بھی اس کی خیر و برکت سے عمر کو بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. اس لیے اللہ نے اس کا 2 طرفہ ایفیکٹ رکھا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تاکہ انسان کو ایسا نہ لگے کہ آخرت میں کیا دے گا، جب دنیا میں دے رہا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں دے گا. مولانا نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس کو زور سے سنیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ
کہ مولا سے پوچھا، بہت ڈیٹیل ڈسکشن، ایک جملہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کبھی ترہیم کی مجلس ہوگی تو اس میں پڑھ دوں گا. مولا سے پوچھا کہ آپ کو موت سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ موت سے آپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ تو امام نے جو جواب دیا بہت امپورٹنٹ، اس کا تعلق رحمت سے، کہ جب اللہ نے یہ زندگی دے کر اتنی نعمت دی ہے تو وہ دائمی زندگی دے کر نعمت کیسے چھین لے گا؟ کہ وہ زندگی بھی اسی کی دی ہوئی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی بھی اسی کی عطا ہے. تو اللہ اس زندگی میں ماں دے رہا ہے، باپ دے رہا ہے، ہماری دنیا میں آنے سے پہلے غذا دے رہا ہے، ہمیں عقل دے رہا ہے، تمام اللہ نے ہمارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا ہے، سورج و چاند کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے. جب اتنا اللہ نے دیا ہے تو مرنے کے بعد وہ مجھے کیوں نعمتیں نہیں دے گا؟ شرط یہ کہ مجھ سے مان کر اس پہ ایمان کے ساتھ آل محمد کی اطاعت کے ساتھ دنیا میں اٹھیں. تو یہ سب سے بڑی رحمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کو رحمت سے، انسان کی رحمت تو جو ہے وہ طلب کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کی رحمت واسع ہے کہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے. تو یہ پہلا ہے کہ جس میں اللہ اور رسول کی اطاعت انسان کو رحمت کا حقدار. یہ خود ایک عنوان ہے کہ وہ کیسے اطاعت کی جائے، اس کے کس طرح سے انسان کو رحمت ملتی ہے، کیا کیا رحمت ملتی ہے. یہ ایک بڑی ڈیٹیل ہے اور اس کو انشاءاللہ کسی وقت آپ خدمت میں الگ سے بیان کریں گے. لیکن یہ دوسرا جو موقع ہے کہ جہاں پر اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 155 میں کہا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. خدا نے اس قرآن کو باعث رحمت قرار دیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کیا ہے کہ وَھَذَا کتاب انزلہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے کہ جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، سو اب تم اس کی پیروی کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ خود انعام، سورہ انعام کی آیت نمبر. تو قرآن مجید سے وابستگی، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اسے اپنی زندگی میں اتارنا اللہ کی رحمت کا حقدار بناتا ہے. یہ بہت بڑا پیغام ہے. انسان جتنا قرآن سے وابستہ ہوگا، جتنا قرآن کو اپنی زندگی میں جگہ دے گا، اتنا ہی اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا. اب ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، بہرحال وہ تو واجب ہے، جو واجب ہے تو پڑھتے ہی ہیں، اور نماز میں ہے. بندہ کو ایسا ہو نہیں سکتا مسلمان ہو نماز نہ پڑھے اور نماز میں قرآن نہ پڑھے. لیکن وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کو سمجھنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، ان سوروں کے اوپر غور و فکر کرنا، پلس یہ کہ اس کے علاوہ بھی تلاوت قرآن کا کرتے رہنا انسان کو حقدار رحمت بناتا ہے. اس کی بڑی ڈیٹیل انشاءاللہ، یہ سب عنوان ہیں بڑے بڑے کہ جس سے انسان اپنی زندگی میں برکتوں کو لا سکتا ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ میسیج ہے اور اسے اپنے ذہن میں رکھیں. یہ جو امپورٹنٹ میسیج ہے اس کا اسی سے ریلیشن ہے، اور یہ سب قرآنی آیتیں ہیں. اللہ خود جو رحمان الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم پہ کس وجہ سے رحمت کروں گا. تو اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. قرآن ہے، یہ ساری آیتیں جو 8 آیتیں ہیں، یہ سب کے ساتھ 8 کے 8 آیتیں قرآن کا پیغام ہے. اس لیے اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے تو ان 8 چیزوں کو گانٹھ باندھ لینا ہے تاکہ ہم اسے بھولیں نہیں. اور اس پہ اکثر جو یہ مسٹیک ہوتی ہے، اسے سنیں. اس دن میں نے جو آپ خدمت میں عرض کیا تھا، جب ترہیم کی مجلس تھی، تو اس لیے عرض کیا تھا کیونکہ یہ آیتیں ہمارے ذہن میں ہیں، اس لیے آپ کے فائدے کے لیے بیان کیا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ اعراف کی آیت نمبر 204، جس میں خدا کہہ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ چیز ہم سب سے زیادہ بھول جاتے ہیں. جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ہم اپنا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہم پہ خود نازل ہے. تو آپ پلیز اپنا قرآن نہ پڑھا کریں جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے. یہ بہت سخت چیز ہے. اور اچھا، اس میں بہرحال اس کو بھی سنیں، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جہاں واجب ہے سننا وہ نماز جماعت ہے. جب امام زور سے پڑھ رہا ہو تو اس کو غور سے سننا، یہ تو واجب ہے. یہ واجب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ انسان جب بھی اس قرآن کو سنتا ہے، امام جب پڑھ رہا ہے تو یہ اسی لیے کہا کہ آپ کو خاموش رہنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ آپ اور زیادہ بہتر غور و فکر کر سکیں. آپ کی زبان نہ چلے، اس وقت آپ کا دماغ ڈبل چلے. کہ زبان و دماغ چلاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آدھا ڈیوائڈ ہو جائے. تو اللہ نے کہا دیکھو یہاں پڑھ رہے ہیں، تم سنو، اس پہ غور کرو، تمہارا دماغ کہاں تک اس جو ہے پرواز پہ جا پاتا ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز. اس میں آپ بول جائیں گے تو نماز ہی چلی جائے گی، اس میں کوئی بول نہیں سکتا ہے. یہاں تک کہ دیکھیے عجیب واقعہ لکھا ہمارے استاد محسن قراتی نے کہ امام نماز پڑھ رہے تھے اور ایک منافق نے آ کے جو ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کیا. تو امام نے اپنی نماز میں جو ہے وہ خاموشی اختیار کی. اس احترام میں قرآن کی امام نے بتایا اس طرح مستحب نماز ہوگی، اور اس کے اندر امام نے اس کا بھی احترام کر کے بتایا کہ اتنا احترام ہے قرآن کا. تو قرآن کے پڑھنے کا بہت احترام ہے. اور یہ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کو بہرحال حل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اسے آج حل نہیں کریں گے تو کل اس سے زیادہ ورس ہو جائے گا.
سب سے پہلے جب قرآن خوانی ہو تو باہر نہیں اندر. دوسرا جو قرآن خوانی ہو تو آپ کے ہاتھ میں قرآن, اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے آتا نہیں, دیر از نو وے. کیونکہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو میرے پیچھے آپ کو پڑھنے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے, کیونکہ لعلکم ترحمون ہے. اس کے اندر رحمت کو نازل کرنے کے لیے واجب ہے, اس کو آپ کبھی بھی اسکپ کر ہی نہیں سکتے. بلکہ اس سے بڑی رحمت ہے کہ آپ خود آئے رحمت پہنچانے کے لیے. یہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں, اب دیکھیے اس کا کیا کنیکشن, کہ جب آپ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں اس کو ہدیہ کریں, وہ جو ہے رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے. تو مرحوم کو رحمت کا حقدار بنانے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا ہے زندوں کو, تاکہ اس کی وجہ سے وہ خود اس بات کے اوپر جو ہے رحمت کے حقدار ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمیں تربیت دی ہے, پڑھایا, سپورٹ کیا, تاکہ قرآن کی پرورش ہو, قرآن ہمیشہ ہمارے معاشرے کا حصہ رہے, ہم قرآن پڑھتے رہیں, سمجھتے رہیں, اس کو اپنی زندگی میں اتاریں, تو اپنے آپ ہی ان کو خدا رحمت کا حقدار بنا دے گا. تو یہ آیت خود بھی قرآن خود باعث رحمت ہے, قرآن کا پڑھنا. لیکن جب پڑھا جائے تب خاموشی سے سننا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر توجہ کرنا. اس میں دو حکم ہیں. کیا ہے کہ اسے توجہ سے سنا کرو, خاموش رہا کرو, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ رحم کی اس وقت سب سے بڑی دلیل ہے, تاکہ انسان اسے حاصل کر سکے. یہاں بہرحال امام محمد باقر کی ایک حدیث ہے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ انسان جو پڑھتا ہے, جو قاریان قرآن ہیں, تو وہ 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک وہ کہ جو قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو اس سے ذریعہ معاش بنا رکھا ہے, وہ کمانے کے لیے پڑھاتے ہیں, کہ یہ گروہ یہ حقدار رحمت نہیں ہے, کیونکہ اس نے ذریعہ معاش بنا لیا ہے. ہاں, جو بھی اس سے ارننگ کا ذریعہ بنائے گا تو وہ اسے رحمت سے مایوسی ہوگی, اسے رحمت حاصل. یہ امام محمد باقر کی حدیث ہے, کافی کی جلد 2 صفحہ نمبر 627 پہ امام نے اسے بیان کی. یہ پہلی چیز ہے. ہاں, کوئی ہدیہ دیتا ہے وہ الگ چیز, لیکن آپ اسے کبھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. آپ بھی کسی کو اسے سیلری کے طور پر نہ دیا کریں. صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کا مطلب کیا فکس نہیں کیا جا سکتا. اب ایک جملہ سنیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی بات, جو میں جو کہہ رہا ہوں اب بیٹھ جائے گی, آپ فٹ کر لیں, چپکا لیں. ممبر پہ آگے کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن. اہل بیت کا ذکر بھی قرآن ہی کے جو ہے پردوں میں. تو جب آپ قرآن پہنچا رہے ہیں, قرآن کو سمجھا رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں, تو یہی جو ہے لو اس پہ بھی اپلیکیبل ہوتا ہے, وہاں لو چینج نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے, یہ بہت امپورٹنٹ. دوسری چیز, دوسرا کیا ہے کہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں, دوسرا گروہ کون سا ہے کہ جو قرآن کو جو ہے وہ پڑھتا تو ہے, لیکن وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ صرف دنیاوی جو ہے وہ بینیفٹ اس سے چاہتا ہے. بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو چاہتے ہیں وہ اس سے جو ہے وہ ہمیں دنیاوی جو ہے وہ بینیفٹ مل جائے. انہیں قرات کر رہے ہیں تو ثواب ہو, یا فلاں بلا ٹل جائے, نظر اتر جائے, یہ جو ہے انسان کی حفاظت ہو. تو ایک وہ ہے جو دنیاوی مقصد کے لیے بھی پڑھتے ہیں, لیکن ایک وہ ہیں کہ جو اسے اللہ کا کلام سمجھ کے اس سے گفتگو کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے پڑھتے ہیں. یہ ناجی اور مددگار ہیں, ان کے لیے رحمت ہے. تو رحمت کے لیے کیا ہے کہ آپ کو جب بھی جو ہے قرآن جب پڑھنا ہے تو قرآن کو آپ کو اللہ سے گفتگو اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیت سے پڑھنا ہے, تاکہ وہ انسان کے لیے باعث خیر ہو. تو یہ اگلا مفادہ. تیسرا تھا, چوتھا ذہنگامی جو اللہ لعلکم ترحمون کا ہے, وہ بھی امپورٹنٹ ہے, اور ہمیشہ وہ ہمارے لیے سر فہرست رہے گا. وہ کیا ہے؟ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے, کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کیا کرا ہے کہ بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں, سو تم اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو, اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت نازل کیا جائے. 2 بھائیوں کو لڑانے سے اللہ کی رحمت نہیں آتی, 2 کو ملانے سے آتی. یہ امپورٹنٹ چیز. اب ہم ظاہری طور پر کون آدمی ایسے بہت کم ہوں گے کہ جو ان کی نیت ہی لڑانے کی ہو, لیکن انجانے میں اکثر لڑا دیتے ہیں, کہ جو بات نہیں بتانا ہوتی وہ بتا دیتے ہیں, جو چھپانا ہوتی ہے اسے چھپاتے نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کے اچھا, یہاں نفیس صاحب اس بات بہت اچھی بتا رہے تھے, کہتے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن سچ بولنا واجب نہیں ہے.
سچ بولنا واجب نہیں ہے. یہ دیکھیے آپ اس کو غلط نہ لیجیے، اس کا مطلب یہ جھوٹ بولنا تو حرام، لیکن کیا ایسی بات نہیں کہ ابھی کسی کے اندر کوئی چیز جو ہے کوئی چیز ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو جو ہے اس کے منہ بتائے. اس کا طریقہ ہوتا ہے، اصلاح ہوتا ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے تاکہ انسان اس طرح سے بتائے تاکہ دل نہ دکھے، دشمنیاں نہ بڑھیں، چیزیں خراب نہ ہوں. اگر چیزیں خراب ہو جائیں گی تو مسئلہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے چیزیں بری ہو جاتی ہیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں بیچ میں آگے باہر کسی نے سے کہا تھا اسے پڑھ دوں، تو ابھی شادیوں کے بہرحال سیزن ہیں یا شادیاں طے ہوتی ہیں تو اس میں پڑھ دوں. یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کسی کا عیب بتا سکتے ہیں وہ 3 جگہ ہیں. اس میں سے ایک جب ازدواج کا مرحلہ ہو، یا استاد اور شاگرد کا مرحلہ ہو، یا کسی بچے کی برائی ماں باپ کو اصلاح کی نیت سے بتائی جائے. تو یہ 3 جگہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ کسی کی برائی کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی دھیان رکھیں کہ آپ کے ڈسکلوز کرنے سے برائی ڈبل نہ ہو جائے. ہاں یہ چیز ہے. کوئی رشتہ بنا، ایک تو رشتے ویسے ہی کم ہیں اور آپ ایک آدھ آ رہا اس میں اپنی جو ہے پخ لگا کے اس اور خراب کر دیں تو بیچارہ مسئلہ ہو جائے. تو ایسے میں آپ کیا کریں کہ آپ اسمارٹ ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اس کو ریفر کر دیں جو اسمارٹ ہے. اس کی برائی تو بتائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اینٹی ڈوٹ بھی بتائے گا، تاکہ کیا ہے کہ اس کی جو ہے وہ اصلاح ہو سکے اور رشتہ قائم ہو سکے. اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ جو رشتوں میں برائی کو ڈسکلوز کر دیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. اگر وہاں رشتہ بننے میں امکانات ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو ان کو ضرور جو ہے اس طرح سے بیان کیا جائے تاکہ اس سے رشتے خراب نہ ہوں. اسی لیے ہر آدمی کو ایڈوائز دینے کا رائٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایڈوائز دے گا تو کام خراب کر دے گا. کیونکہ یہ فاصلے ہو بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے. بھائیوں میں آپس میں صلح اور محبت اور آشتی پیدا کرنا اللہ کی رحمت کا انسان کو حقدار بناتا ہے. ایک چیز اور سن لیں انشاءاللہ، پھر باقی آپ کو دوسرے خود میں بیان کرتا ہوں. اس میں حدیثیں بہت خوبصورت ہیں. آج اگر انشاءاللہ موقع رہا تو ٹھیک، ورنہ پھر انشاءاللہ کسی دن. حدیثوں میں مولا کائنات نے بھی 6 یا 7 چیزیں بیان کی ہیں کہ جس سے انسان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے. وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں. وہ ایک حدیث کا ہے، یہ ابھی قرآن کے اوپر آتی ہے کہ قرآن نے کہا لعلکم ترحمون کا ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کام کرو گے تو میری رحمت کے حقدار ہو. تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. یہاں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، سورہ نور کی آیت نمبر 56. اس میں کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، شاید اس طرح تمہارے حال پر رحم کیا جائے. تو یہ ویسے 3 چیزیں اس میں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اطاعت رسول ہے. تو اطاعت رسول میں سب سے بڑی اطاعت غدیر کی ہے جہاں نبی نے اپنے جانشین کو اپنے بعد چھوڑا ہے، ان کی اطاعت نہیں ہے تو پھر رسول کی کوئی اطاعت نہیں ہے. غدیر آ رہی ہے، آج 2 ذی الحجہ ہو گئی ہے تو اس کے اعتبار سے آپ اس سے واقف رہیں انشاءاللہ. اور میں نے عرض کیا تھا رات میں ایک بات کو، انشاءاللہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا، اس میں 3 عیدیں ہیں اور تینوں کا تعلق علی بن ابی طالب سے ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عید غدیر تو ہے ہی تاج پوشی امام علی بن ابی طالب کا جو ہے وہ موقع، اور اس کے ساتھ نفس رسول بن کر امام جو ہے باقاعدہ اپنی اسی ولایت کی اس بات کے لیے مباہلے میں گئے. لیکن یہ جو ہے عید وہ اضحیٰ، یہ کیسے مولا سے متعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے زانا گرامی کہ اللہ نے جب ابراہیم کو خلت دی، اللہ نے نہیں کہا کہ میری ذریت کو ملے گی کہ نہیں. جب رسالت دی، نہیں کہا کہ میری ذریت کو ملے گی کہ نہیں. نبوت دی، نہیں کہا کہ میری ذریت میں جائے گی کہ نہیں. لیکن جیسے ہی امامت دی، کہا انی جاعلک للناس اماما، فوراً کہا وہ من ذریتی. کیا یہ جو ہے امامت میری ذریت میں جائے گی کہ نہیں؟ آپ بتائیے. ابراہیم کے بعد جو پہلا امام ہے جس سر پہ امامت کا تاج رکھا گیا ہے وہ علی بن ابی طالب ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول کے ساتھ ساتھ امام نبی ہیں، لیکن ان کے بیچ میں جتنے بھی نبی آئے کسی کے پاس امامت نہیں ہے. نبوت یا رسالت ہے، امامت نہیں. امامت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا وہاں کی تھی، پوری غدیر میں ہوئی ہے. تو یہ بھی عزیزان کرام اس کا رشتہ ہے، تاکہ یہ تینوں اگر آپ عید منا رہے ہیں تو اس میں علی کرتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ہے. تو یہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون میں کہتے ہیں جب انسان نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا تو رسول کی اطاعت کرتے ہوئے تو یہ اس کے لیے رحمت کا سبب قرار پڑے گا. میاں روایت دیکھی کہ ہم غافل ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہوتا نا، اس لیے ہم اس چیز پر توجہ نہیں کرتے، رش کرتے ہیں. جو سب سے زیادہ روایتیں ہیں کہ جب انسان حالت نماز میں ہوتا ہے تو
شیطان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، اور روایتوں میں ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس پہ کس قدر رحمت نازل ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو اس حالت سے خارج ہی نہ کرے، کیونکہ ائمہ طاہرین ہمارے اس سے واقف تھے کہ دوران نماز انسان پہ کتنی رحمت نازل ہوتی ہے. اس لیے کوئی 1000 رکعت نماز رات میں پڑھتا تھا، کوئی ہر درخت کے نیچے جا کے 1000 رکعت پڑھتا تھا، کوئی ایسا تھا جو صبح کی نماز سے لگا کر صبح تک سجدے میں عبادت کر کے اللہ کی رحمت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتا بھی تھا، بندوں کو بتاتا بھی تھا کہ یہ بہترین موقع ہے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ رحمت نازل کرے تو تم اپنے آپ کو حالت عبادت میں لے آؤ. یہ حالت عبادت جو ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا میں نے عرض کیا کہ یہ 67 ٹائم جو قرآن مجید میں ہے، اور اس کی دلیل ہے، میں آپ کو جو یہ بات کہہ رہا ہوں اس کو انشاءاللہ دوبارہ جب کبھی حدیث کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تو عرض کر دوں گا. زکوٰۃ سے مراد یہ صرف وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو واجب آپ ادا کرتے ہیں، یا وہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ جو آپ فطرے کے طور پر ادا کرتے ہیں. یہ زکوٰۃ 67 ٹائم جب قرآن مجید کے اندر اقیموا الصلاۃ آتے تو زکوٰۃ کے طور پر آیا ہے. اس سے مراد صلاۃ اللہ سے رشتہ ہے، زکوٰۃ بندے سے رشتہ ہے، کیونکہ انسان کا بندے سے رشتہ جتنا اچھا ہوگا اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی کئی ساری دلیلیں وہ کسی وقت انشاءاللہ آپ کو عرض کر دوں گا. تو یہ بہترین موقع ہے کہ جب انسان اس موقع کے اوپر اپنے آپ کو ذرا سا الرٹ رکھے، خدا کی طرف توجہ کرے، توحید کے بارے میں سوچے جتنا ممکن ہو سکتا ہے، ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کرے کہ جو اس کے زبان پر جاری و ساری ہیں، اور اپنے آپ کو اس کیفیت میں جو ہے وہ کھڑے ہوئے محسوس کرے کہ وہ رحمت خدا میں سرشار ہے، خدا کی رحمت اسے گھیرے ہوئے ہے. یہ اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ جس وقت اس پہ رحمت نازل ہو رہی ہے. اچھا، اس سے سب مانتے ہیں. دلیل کے بعد ختم کر رہا ہوں تاکہ دوسرے خود میں دوسری باتیں آپ کو عرض کر دوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر کسی کو حالت نماز میں موت آ جائے تو لوگ رش کرتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے اچھے تھے. ابھی اکثر آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، کوئی آدمی حالت نماز میں تھا اور اجل آ گئی، کوئی سجدے میں چلا گیا، کوئی حالت نماز میں چلا گیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حالت رحمت میں تھا، اسی میں رحمت للعالمین کی محبت میں زندگی گزارا تھا، اور رحمان الرحیم نے بلا لیا ہے، اس لیے سرسار رحمت گیا ہے. تو یہ اسی لیے کیونکہ یہ رحمت کا بڑا موقع ہے کہ جب انسان اسے رحمت میں رہتا ہے تو انسان بہرحال اپنی نماز میں توجہ کرے، ان کے لیے بہتر ہے. تو یہ چند آیتیں اور ہیں انشاءاللہ، پھر حدیثیں شاید آج بیان نہ ہو پائے، ایک آدھ حدیث تبرکن بند عرض کر دوں گا، ورنہ 8 یا 10 حدیثیں کہ جو مولا نے بتائی ہیں کہ کب تم پہ رحمت نازل ہوتی ہے، ابواب رحمت کب کھلتے ہیں، کب تم پہ رحمت نازل ہوتی ہے. اپنے لیے غنیمت جانو اور اپنے لیے اس وقت خیر کو طلب کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح. پالنے والے تجھ واسطہ بندے پاک میں شفاء کامل عاجل رحمت شان کو دو فرما دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سروں سے ساتھ محفوظ رکھ، ہم اس وقت دنیا سے اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانے والا حضرت میں شیان در قرار میں جنات بیمار کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما. پانے والے مشابہ مزار بین حسن بن کوفر سلیمان ابن یزدان اعجاز حسین منظور حسین پانے محمد طاہر محمد عباس پانے والے صاحب راپا پانے والے احسان بھائی محمد بھائی پانے والے تغیا پانے والے، اور جمنات بیمار ہیں جن کے زبانوں پر نام نہیں ان میں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانے والے ہمیشہ میں کامیابی عطا فرما، جو اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتے فرما، جن کے ازواج اس تمام امور کو خراب سے انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و آبان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پردہ کائنات ہستی کو خلق مالا ہے، پاک و منزہ ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردہ برابر نیکی و بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردہ جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی تو سلسلہ بھیجا، پاک و منزہ پردہ ہمارے بخشش کرنے والا ہے. صلاۃ و سلام علی
خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہدی المنتظر اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم ویشر محمد لکادہم جن کے ظہور سے عدل انصاف سے بچ جائے گا ظلم جو ختم ہو جائے متعجل ظہور کے لیے دعا گوائیں، کیونکہ رحمت پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کون سی چیزیں انسان کو حقدار رحمت بناتی ہے۔ اس میں ایک بہترین شے انسان کے لیے نماز ہے۔ میں نے کہا ابھی آپ حالت نماز میں، خطبہ بھی نماز کا جز ہے، اس لیے دوسری چیزیں اس میں الاؤڈ نہیں ہیں۔ اور دوسرا محمد آل محمد پہ درود بھیجنا، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اور آپ یہ دونوں چیزیں ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو یقین طور پر ڈبل رحمت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ دو خطبوں کے بیچ میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ ڈبل رحمت میں ہیں۔ آپ 14 معصومین پہ درود السلام بھیج رہے ہیں، اور یہ درود السلام جو ہے خود آپ کو حقدار رحمت بناتا ہے۔ یہ واسطہ بھی ایک قسم کا یہ توسل بھی ہے جو ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ یہ اس 8 آیتوں سے الگ ایک آیت ہے، لیکن کیونکہ اس میں لعلکم ترحمون نہیں ہے، لیکن پھر بھی رحمت کا تذکرہ ہے، اور رحمت کے لیے اس میں بھی 4-5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 ہے، جو اکثر ترحیم کی مجلس میں عنوان بیان کیا جاتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ آیت اس میں خدا کہہ کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی ہم تمہیں مال و جانوروں کے جو ہے نقصان سے آزمائیں گے، کبھی تمہیں جو ہے ہم پھلوں کے نقصان کے سے آزمائیں گے، اور ان میں سے جو لوگ اس آزمائش میں صبر کریں گے انہیں خوشخبری دے دو۔ کیا خدا کہہ رہا ہے ان کو خوشخبری دے دو کہ جن پر کوئی مصیبت جب پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئیں، اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کی رب کی طرف سے بے پناہ رحمت و نوازش و برکت ہے۔ یہ اللہ کی رحمت میں کیا ہے، جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پہ نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں اس آیت میں خاص پیغام ہے کہ اللہ کی طرف سے کثیر رحمت اس وقت آتی ہے جب انسان صبر کرے۔ یہ صبر کی منزل بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں نے عرض کیا صبر کے تینوں پہلو ہیں۔ صبر کا مفہوم ہے نہیں کہ مصیبت پڑے تبھی، یہاں پہ مصیبت تینوں میں صبر ہے۔ ایک اطاعت پہ صبر ہے، جو آپ اطاعت کرتے ہیں صبر ہے، آپ نے اپنا بزنس چھوڑا، آپ نے اپنے کمفرٹ چھوڑا، یہ سب چھوڑ کر آپ یہ نماز کی صف میں بیٹھیں، یہ خود صبر علی اطاعت کہلاتا ہے۔ معصیت کو چھوڑتے وقت صبر کرنا صبر علی المعصیہ کہلاتا ہے۔ صبر علی المصیبہ سب سے لوور کیٹیگری میں ہے، لیکن اس کے بعد اگر صبر علی المصیبہ میں اگر اتنا اللہ نے رحمت پردے در پہ جو ہے آپ کو رحمت نازل کی، یعنی برابر اللہ رحمت نازل کر رہا ہے،
تو پھر اطاعت اور معصیت سے بچتے وقت انسان جب بھی کوشش کرے گا تو پھر اللہ کی رحمت اس سے زیادہ اس کے شامل حال ہوگی. یہ انسان کے لیے ایک اور موقع ہے کہ جہاں انسان اس رحمت کو حاصل کر سکتا ہے. دو ایک آیتیں جلدی سے اس کی وضاحت نہیں کرتا, پڑھ دیتا ہوں. سورہ یاسین آپ برابر پڑھتے ہیں, اس میں بھی لعلکم ترحمون آیا ہے. یہ آیت نمبر 45 میں, جس میں اللہ کے اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون کہا جا رہا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے یا تمہارے پیچھے ہے, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان کو غور و فکر کرنا ہے کہ کون سی چیزیں اسے اختیار عذاب بنا دیتی. یعنی بہت سے عذاب گزشتہ عمر پہ نازل ہوئے ہیں, یا انسان اپنی زندگی میں بھی کچھ ایسی چیزیں کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اور مس کیا تو اس کو بھی یاد رکھو, دنیا میں تم پہ مصیبت آتی ہیں, یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے, یہ بھی انسان کے لیے انڈائریکٹلی رحمت ہے. انسان کو اس کا ایک جملہ سن لیتا کام ہے. کوئی شخص آیا, کرسی تھی, بیٹھنے لگا, پایا ٹوٹا, گر گیا مولا کے سامنے. تو اس نے مولا سے پوچھ لیا کہ مولا میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا, یہ کیسے مجھے چوٹ لگی, کیسے مجھے نقصان ہوا؟ کہا تو بیٹھ رہا تھا تو بسم اللہ کہا تھا؟ بولے نہیں. تو بسم اللہ نہ کہنے کی سزا بھی دے دی تاکہ وہاں نہ پائے. تو یہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں بعض اوقات اس کا سبب ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں تاکہ خدا ہمیں بخش سکے. یہ بخشش بھی ایک رحمت کا پرتو ہے, اس کے بہت سے الگ الگ عنوان ہیں. تو یہاں پر انسان اس عذاب کو, خدا خاصہ کو مصیبت آئی تو اس کو ذہن میں رکھے, یا یہ کہ ان چیزوں کے بارے میں جو عذاب کا وعدہ دیا گیا ہے گناہوں کے بارے میں, ان کے بارے میں سوچے. اور جب انسان سوچے گا تو اپنے آپ کو روک لے گا. یہی سب سے بڑی رحمت ہے. انسان کو پتہ چل جائے کہ چیز گرم ہے اور ہاتھ لگانے سے پہلے پروٹیکشن استعمال کر لے, یہ رحمت ہے. جلنے کے بعد علاج کرانا رحمت نہیں ہے, جلنے سے پہلے بچ جانا رحمت ہے. تو یہ بہت اس کی جو ہے وہ. دوسرا جو عنوان ہے یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 46 ہے, جس میں خدا کہہ رہا ہے قالا یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قیل الحسنۃ قبل الحسنۃ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. کہتے ہیں جناب صالح نے اپنی قوم سے کہا, فرمایا یہ میری قوم تم لوگ بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب میں کیوں جلدی کرتے ہو؟ یعنی آدمی کو برائی کے لیے بلایا فوراً کہتا میں آؤں گا. کہا نماز میں آ جاؤ, مجلس میں آ جاؤ, کو سوچ کے بتاؤں گا. یہ تستعجلون ہے. دوست کہے کہ وہاں جانا ہے گھومنے کے لیے, بولے یس ریڈی ہیں, 1 منٹ میں یس آتا ہے. اور کہا جائے کہ آج شام کو پروگرام میں چل رہا ہو, بولے ابھی بیوی سے پوچھ لوں پھر بتاتا ہوں. تو بہرحال خیر اچھی چیز ہے کسی سے پوچھنا مشورہ, لیکن یہ معاملہ یہ کہ انسان برائی میں تو فوراً ایگری ہو جاتا ہے, لیکن نیکی میں انسان جو ہے وہ سلو رہتا ہے. تو یہ لیکن یہ کہا رہا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. سب سے بڑی چیز جو انسان کو رحمت کا حقدار بناتی ہے وہ توبہ اور استغفار ہے. انسان کا اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر, پشیمان ہو کر اللہ سے مغفرت کو طلب کرنا, یہ اسے حقدار مغفرت اور رحمت بنا دیتا ہے, اسے حقدار رحمت بناتا ہے. اور بھی آیتیں, بہرحال میں وقت ختم ہو گیا تو میں صرف انشاءاللہ آپ کو عرض کر دوں گا کسی اور موقع پر. یہ آیتیں جو امپورٹنٹ ہیں جن کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے کام آئے گی. ہاں یہ ایک روایتیں تو بہت ہیں, میں نے کہا تبرکن 10-12 روایتیں, تو اس لیے پورا ایک خطبہ الگ سے ہوگا تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ تھا قرآن میں کہ کون سی چیزیں جو انسان کو حقدار رحمت بناتی ہیں. اب ہے کہ وہ روایتوں میں وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو حقدار رحمت بناتے ہیں. تو صرف ٹیلر کے طور پر آپ کو بتایا تھا ایک چیز تاکہ آپ کے ذہن میں رہے گی. وہ الگ الگ ائمہ نے الگ الگ روایتیں بیان کی, کچھ میں بہت ساری ایک ساتھ بیان کی, کچھ ائمہ نے کچھ نے ایک ایک الگ الگ بیان کی. تو یہ جو حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہار الانوار کی جلد 73 صفحہ 35 پہ حدیث آئی ہے کہ ان المؤمنین اذا اعتنقا غمرتہم الرحمہ. یہ حدیث کیا ہے کہ جب دو مومن ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تو خدا کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے. کیا ہے؟ خدا کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے. مسافر پہ مغفرت ہے, گلے ملنے پہ رحمت ہے. یہ دونوں. لیکن ہوا کیا اس کا, دیکھیے کمنٹ سن لیتے. یہ تو میں نے حدیث آپ کو اس دن جب پڑھوں گا انشاءاللہ تو اس کی وضاحت کروں گا, ابھی تو موقع وضاحت کا نہیں ہے. لیکن اچھی چیز لکھی کمنٹس میں جو مجھے بہت پسند آئی وہ کیا ہے, کمنٹس میں جو اس کے لکھا وہ یہ کہ شیطان ان تمام رحمت کے کاموں میں آپ کا جو ہے وہ کام خراب کرتا ہے. اسی لیے حکم ہے ملائکہ یہ چھٹے امام کا کہ گلے ملو. لیکن عربوں میں اور ایرانی میں کیا ہو گیا ہے,
وہ چونچ بڑھاتے ہیں تاکہ رحمت حقدار نہ ہوں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة وولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ